بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا موضوع ایک بہن کا کمنٹ آیا ہے ویڈیو میں کہ آج کل کے معاشرے میں شادی شدہ زندگی کیوں ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے میں صرف دو تین گزارشات کرنا چاہوں گا کہ زندگی امتحانات اور مشکلات سے گزرنے کا ایک نام ہے، اور اس مشکلات اور امتحان کو کامیابی سے گزارنا ہی اصل زندگی ہوا کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عورت ایک نرم مزاج انسان ہے جو کہ تھوڑی سی دکھ اور تکلیف میں وہ عورت برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے وہ اپنے شوہر یا ماں باپ کے سامنے آنسو بہانا اور دل گھبراہٹ کے ساتھ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی ہے۔ ذرا سوچئے، کیا مرد انسان نہیں ہوتا؟ کیا اس کو دل اور دماغ کو ٹھیس نہیں پہنچ سکتی؟ بالکل پہنچ سکتی ہے، لیکن مرد کو بچپن میں ہی بتا دیا جاتا ہے کہ تم ایک مرد ہو اور تمہیں مرد بن کر زندگی گزارنی ہے، ہر مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ مرد کا بھی دل اور دماغ دکھی ہوتا ہے، لیکن وہ کسی کے آگے نہ شکوہ کر سکتا ہے نہ کسی کے آگے آنسو بہا سکتا ہے۔ لیکن جب وہ اندر سے ٹوٹتا ہے تو جب اس کی آنکھوں میں اگر آنسو بھر آتے ہیں تو یقین مانیے کہ وہ عورت سے 1000 گنا زیادہ اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ تو مرد جب نکاح کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی کے 20-25 سال گزار چکا ہوتا ہے۔ اس عمر میں اسے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ بیوی کی صورت میں ہی صرف اسے مل سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شاید اسی لیے نکاح کا سلسلہ انسان کی زندگی میں لازم قرار دیا ہے۔ اگر کوئی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مرد جسم کی ہوس پوری کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے تو وہ غلط سوچتی ہیں، کیونکہ مرد علی اعلان اگر ایک عورت کو اپنے گھر کی ملکہ بنا کر لانے کا اعلان کرتا ہے تو 1 مہینے کے اس کے خرچے سے وہ بہر کی 4 عورتوں سے جسم کی ہوس پوری کر سکتا ہے۔ اگر عورت یہ سوچتی ہے کہ مرد گھر کے کام کاج کے لیے عورت سے نکاح کرتا ہے تو یقین جانیے مرد شادی سے پہلے ہی کپڑے دھونا ہو، استری کرنا ہو، کھانا بنانا ہو، یہ سب کچھ کام سیکھ چکا ہوتا ہے، بلکہ وہ نوکروں سے بھی یہ کام کروا سکتا ہے۔ مرد اگر نکاح کرتا ہے تو اپنی بقیہ زندگی کو پرسکون اور کامیاب زندگی کے طور پر گزارنے کے لیے نکاح کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو اختلافات شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ تو اختلافات شروع ہوتے ہیں عورت کے انداز اور بیہیویئر سے۔ عورت مرد کو شکوہ کرنا شروع کر دیتی ہے نکاح اور شادی کے بعد کہ آپ میرے اخراجات پورے نہیں کر رہے ہو، آپ میری ضروریات پوری نہیں کر رہے ہو، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار ایسے میرے ساتھ بیہیو کرتے ہیں۔ جب وہ اس طرح کا انداز شروع کرتی ہے تو مرد جو کہ روزگار کے لیے سارا دن محنت کرتا ہے تو اس کے دل و دماغ کو چوٹ پہنچتی ہے۔ میں تمام بہنوں سے اور بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ذرا غور کیجئے کہ جو مرد نکاح کر کے ایک عورت کو اپنے گھر کی ملکہ بنا کر لاتا ہے، کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ، بہن بھائی کیسے ہیں؟ عورت کو چاہیے کہ وہ اسے پتہ ہے۔ کیا اسے پتہ نہیں ہے گھر کی ضروریات کیا ہیں؟ کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ میں نے ایک عورت کو چادر اور 4 دیواری کے تحفظ میں رکھ کر زندگی کی ہر ضرورت اور خواہش اس کی پوری کروانی ہے؟ تو پھر بھی عورت کا حق بنتا ہے کہ ان معاملات میں وہ اپنے شوہر کو مجبور کرے کہ آپ ایسا نہیں کر رہے، آپ ضروریات پوری نہیں کر رہے، آپ کے خاندان والے ایسا کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا بالکل بھی عورت کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری سب سے غلطی وہ اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی ہوتی ہے۔ میں ایسے بہت سارے خاندانوں کو جانتا ہوں کہ عورت تھوڑا سا بھی مس بیہیو کرے شوہر کے ساتھ تو وہ ماں باپ یا اس کے بہن بھائی عورت کو گھر میں بٹھا لیتے ہیں اور اس کی فیور کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے گھر کی ٹوٹنے کی بنیاد شروع ہو جاتی ہے۔ ماں باپ بہن بھائیوں کو چاہیے کہ جائز حد تک اپنی بیٹی یا بہن کے ساتھ چلیں اور اس کے گھر کو بنانے میں سپورٹ کریں۔ ذرا آپ خود سوچ لیں کہ جو اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو شوہر سے جدا کر کے 4 سال، 6 سال، 8 سال اپنے گھر بٹھا کر خرچہ دے سکتے ہیں، تو وہ اپنے ہونے والے داماد کو یا اپنے بہنوئی کو عدالتوں میں، تھانوں میں گھسیٹنے کے بعد کیا اس کے دل میں محبت پیدا کرتے ہیں؟ کیا اس کو معاشرے میں بدنام کر کے کہ اس نے ہماری بیٹی کا گھر برباد کیا، اس نے ہمارے
بہن کا گھر برباد کیا. عورت 50 عورتوں کے بیچ میں بیٹھ کر اپنے شوہر کے گلے کر رہی ہوتی ہے، اور باپ یا بھائی بہن کے رونے رو رہا ہوتا ہے معاشرے میں اپنے بہنوئی کو بدنام کرنے کے لیے. کیا اس سے میاں اور بیوی کی محبت اور قربت یا دو خاندانوں کا تعلق بڑھے گا، یا نفرتیں اور کدورتیں پیدا ہوں گی؟ خود فیصلہ کر دیجئے. دونوں خاندانوں میں فاصلے بڑھیں گے. ہاں، اگر بیوی، اول تو چاہیے کہ بیوی کو، دوسرے نمبر پر اس کے خاندان والوں کو، اگر آپ نے اپنی بہن اور بیٹی کا گھر بنانا ہے اور اس کے مستقبل کو کامیاب بنانا ہے، تو اگر آپ اس کے 2 4 6 سال اخراجات برداشت کر رہے ہیں تو مرد کا دل مت دکھائیے، اسے ذہنی اور دلی اذیت مت دیجیے. آپ نے تو خرچہ کر ہی لیا، عدالت میں جا کر آپ کو تو تھوڑا بہت خرچہ مل جائے گا، لیکن مرد کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ دلی اور ذہنی طور پر نفرت اس کے بڑھ جائے گی. تو اس لیے اپنے ہونے والے بہنوئی یا داماد کے ساتھ نفرتیں بڑھانے سے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. اور تیسری بات کہ اگر پھر بھی مرد کوآپریٹ نہیں کرتا تو اس کے لیے صرف 3 باتیں میں کرنا چاہوں گا. اگر کوئی ماں یا بہن کو، بیٹی کو یہ بات سمجھ آ جائے تو یہ اس سے زیادہ اہم پوائنٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا کامیاب زندگی بنانے کا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عورت کو صبر اور حوصلہ رکھنا چاہیے. مرد ہر ذمہ داری قبول کر کے نکاح کرتا ہے. مرد جب روزگار کے لیے جاتا ہے، شام کو واپس آتا ہے، اسے سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ میرے گھر میں کس کس چیز کی ضرورت ہے اور میں نے کون کون سی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں. وہ دلی اور دماغی اور جسمانی طور پر تھکا ہوا آتا ہے. عورت اگر مسکراہٹ اور اچھے اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ بیہیو کرے، بیٹھے، بات کرے، تو عورت کو کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. مرد خود ہی جب اس کی تھکاوٹ دور ہوگی اور دلی طور پر وہ ریلیکس ہوگا تو وہ خود ہی پوچھے گا کہ بتاؤ آپ کو کیا چاہیے. چاہیے کہ عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ اپنے خاندان یا شوہر کے خاندان کے گلے کرنے کی بجائے اپنے بڑپن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو پھر بھی اپنے ہیں، اپنے خاندان والے ہیں. اگر کچھ بات کر دی، کوئی کچھ بھی مس بہیو کر دیا تو اپنے ہی ہیں. جو اس کا شوہر ہے وہ باہر کی زندگی گزار رہا ہے، نہ جانے کس کس طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا اور کس طرح کی مشکلات کا سارا دن مرد سامنا کر کے گھر آتا ہوگا. لہٰذا اپنوں کی ٹینشنیں، اپنوں کی باتیں شوہر سے ڈسکس نہیں کرنی چاہیے. اگر کرنی چاہیے تو فراخ دلی سے، نہ کہ اپنے شوہر کا دل دکھانے کے لیے. اور تیسری اور سب سے اہم بات کہ گھر کو خوشحال بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا نسخہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ اگر تمہیں میری مدد چاہیے تو یہ 2 کام اپنا لو، ایک صبر کے ساتھ اور ایک صلاۃ یعنی نماز کے ساتھ. عورت اگر چاہتی ہے کہ میری زندگی خوشحال گزرے اور جنت جیسی زندگی گزرے اپنے شوہر کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ، تو اسے صبر اور حوصلے سے گھر میں زندگی گزارنی چاہیے. اور دوسری صلاۃ یعنی نماز، 5 ٹائم مصلی نماز پر بیٹھ کر وہ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے شوہر کے لیے اللہ سے مانگے کہ اے اللہ میرے شوہر کو راہ راست پر لا دے، خوشیاں لا دے، میری اور اس کی زندگی میں محبتیں اور خوشحالیاں لا دے. تو جو پروردگار ہم سب کو بغیر مانگے کروڑوں نعمتیں اور خوشیاں عطا فرماتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک عورت کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹائے گا؟ اس لیے اگر عورت یہ طریقہ اپنا لے تو انشاءاللہ ہماری زندگی خوشحال گزرے گی. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میرے محلے کے ایک خاتون خانہ اسی طرح سے مشکلات میں اس نے اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزاری اور اب وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں. دنیا بھی جنت جیسی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت میں ہوگی. اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس کی کہانی کہ اس نے شوہر کے ساتھ کس طرح سے بیٹا بھی نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، پھر بھی خوشحال زندگی گزاری. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.